لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ میں سے الحکم الحاکم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے الحکیم. الحکم یہ بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے، الحکیم یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے. الحکمت یہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. اس سے متعلق پڑھیں گے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے حکیم، الحکیم، یعنی اس قدر کثرت سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو دیگر اسماء حسنہ ہیں جیسے اللہ، الرحمن، الرحیم، الخالق، یہ نام اور اس کی جو صفت بنتی ہے ان ناموں کے علاوہ اللہ، الرحمن وغیرہ کے بعد جو اللہ رب العالمین کے دیگر نام ہیں ان میں حکیم سب سے زیادہ مذکور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہے الحکیم، اس کی جو صفت ذاتی ہے الحکمہ، اس سے متعلق کچھ باتیں آج کی اس نشست میں اور کچھ باتیں آنے والی نشست میں رکھوں گا انشاءاللہ. بنیادی طور پر سب سے پہلی بات یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الحکم، الحکیم، الحاکم اور اس کی جو صفت ہے الحکمت، اس کا معنی کیا ہے؟ اور چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شریعت ہے یہ عربی زبان میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اس کی صفات علیہ بھی عربی زبان میں ہے، تو اس کا ہم پہلے یہ معنی جان لیتے ہیں کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہے. عربی لغت میں، عربی زبان میں حکم یعنی الحاء والکاف والمیم، حکم، الحکم، عربی زبان میں اس کا بنیادی معنی آتا ہے المنع. بنیادی طور پر اس کا معنی کیا آتا ہے؟ المنع. الحکم یعنی المنع، کسی چیز سے منع کرنا، کسی چیز سے روکنا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے یہ جو جانور ہوتا ہی نہیں، اونٹنی، یہ جو اور گھوڑا وغیرہ، جسے جو ان کی جو نکیل ہوتی ہے اور جو انہیں لگام کسا جاتا ہے اسے عربی زبان میں حکمت الدابہ کہا جاتا ہے. حکمت الدابہ کیوں؟ لأنها تمنعها، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے اس جانور کو روکا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حکمت الدابہ. عربی زبان میں جب کہتے ہیں حکمت السفیہ، السفیہ نادان انسان کو بولتے ہیں، حکمت السفیہ یا احکمت السفیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ای اخذت علی یدی، یعنی ہم نے اس پر قابو پایا، اس کو نادانی کرنے سے روکا. بات واضح ہے آپ کو؟ ایک سیدھا سادہ لفظ ہے عربی زبان کا الحکمت، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حکمت. تو عربی زبان میں الحکمت کہنے کی جو بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الحکمت لأنها تمنع من الجہل، اس لیے کہ یہ انسان کو نادانی اور جہالت سے روکتی ہے وہ صفت، اسی لیے اسے تو الحکمہ کہا گیا. میں بنیادی معنی بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس طرح سے عربی زبان میں الحکمت یا الحکم بنیادی طور پر اس کا معنی آتا ہے المنع من الظلم. المنع من الظلم، ظلم سے روکنا، یعنی المنع من الظلم والشر والفساد ونشر الخیر والعدل، یعنی کسی ظلم کو، فساد کو روکنا
اور جو خیر اور جو عدل کا جو راستہ ہے اس کو عام کرنا. بنیادی طور پر الحکم کا اندر معنی ہی آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی الحکم ہے، الحاکم ہے، الحکیم ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ حکم، فلاں نے کسی کو حکم دیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس چیز سے روکا، یا جو ہے اس سے روک کر کے کسی چیز کا حکم دیا. بعد میں پھر ایک دیگر معنی میں استعمال ہوا ہے. بنیادی طور پر اس کا میں معنی آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے یا اس کی جو صفت ہے بکثرت استعمال ہوئی ہے. اور اس نام کا تقاضا کیا ہے اور اس نام کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کس مقام پر بیان فرمایا ہے، یہ باریکی میں آنے والے درس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بطور دلائل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے مثلا سورۃ ہود میں نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ اے اللہ تیرا جو وعدہ ہے سچ ہے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یعنی اہل ایمان کے بارے میں کیا معاملہ ہونا چاہیے، کفار کے بارے میں کیا معاملہ ہونا چاہیے، بھلے ہی ان کے پاس ظاہر میں طاقت ہو، حکومت ہو، سرداری ہو، ریاست ہو، جم غفیر ہو، کثرت ہو، طاقت ہو، ان کے اپنے ارادے کی بات ہو، لیکن وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، جو تو نے وعدہ کیا ہے نا اہل ایمان کے ساتھ کہ ایمان پر قائم رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نجات دے گا، انہیں عزت دے گا، ان کو سرخری دے گا. ان کی اعلی اولاد کو نہیں، جن سے وعدہ کیا جا رہا انہی کو کہا کہ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. جب طوفان برپا ہوا اور کفار مارے گئے، غرق ہو گئے، اہل ایمان کو اللہ نے نجات دی اور کشتی میں سوار ہو کر کے ایک جگہ پر پہنچے اور کشتی سے اترے، تب یہ دعا کیا آپ نے، تب یہ کہا آپ نے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اس نام کا تقاضا کیا ہے اور اس نام کا ہماری زندگی میں اثر کیسے ہونا چاہیے، وہ بہت تفصیل ہے، وہ بہت گہری باتیں ہیں. نہایت اختصار سے میں آنے والی نشست میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. آج تو بس دلائل دے رہا ہوں میں آپ کو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ میں جو خواتین مکہ میں رہ کر کے اسلام قبول کی اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے گھروں میں ان کے لیے تنگی اور ظلم ہو رہا تھا، ان کے لیے تنگی تھی، اور انہوں نے ان کے شوہر جو اسلام ابھی قبول نہیں کیے تھے ان کی طرف سے ہونے والی جو آزمائشیں تھی ان سب کو ترک کر کے وہ مدینے کو آ گئی تھی. اللہ نے اس سلسلے میں ایک طویل آیت نازل فرمائی جو ہمارے موضوع سے خارج ہے. اس آیت کریمہ میں کئی باتیں ارشاد فرمائی، کئی احکام فرامین، لیکن آیت کا اختتام اللہ نے فرمایا ذالکم حکم اللہ، ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلے فرماتے ہیں، تمہارے درمیان اپنا حکم جاری کرتے ہیں کہ کیا معاملہ کیسے انجام دینا چاہیے، کون سا معاملہ کیسے انجام دیا جائے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. یہ بڑی عجیب بات ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ ایک ادارے کا ایک ذمہ دار کوئی بات کہہ دے رہا ہے، ایک ملک کا ایک آدمی بات کہہ دے. رب العالمین ہے جس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری پل پل کی ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں. رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ ذالکم حکم اللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی گویا کہ یہ واجبات میں سے اس کو ماننا پڑے گا، اس کو لینا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم. وہ جو سورۃ المائدہ ہے اس میں بھی احکام مسائل بہت ہیں. سورۃ المائدہ کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم وان اللہ یحکم ما یرید.
یہ کہنے کا اختیار کس کو؟ یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم جاری کر دیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. ہے کائنات میں کوئی اس جیسی بات کہے؟ صرف کہنا نہیں، کہنے کے بعد اس کو نافذ کریں. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم. وَأَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. اللہ رب العالمین نے اپنی صفت سے متعلق سورۃ الرعد کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ زمین کو جو کفر کے ہاتھ میں ہے ہم اسے سمیٹتے آ رہے ہیں. زمین کو سمیٹتے آ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی دھیرے دھیرے زمین ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اسلام کو مانتے جا رہے ہیں. یعنی کون کس کو نکالنے کی بات کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اس میں جمہوریت اور اکثریت اور جو ہے مطلب کسی سے اپیل نہیں کی جاتی. واللہ یحکم، بس اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، حکم جاری کرتے ہیں. لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں، کوئی ٹالنے والا نہیں. لا معقب لحکمہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے اس بات کو؟ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ رب العالمین نے اسی لیے اپنی تعریف فرمائی سورۃ القصص میں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ رب العالمین وہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آغاز سے لے کر اختتام تک دنیا میں بھی آخرت میں اللہ ہی کے لیے تعریف ہے. اسی کا حکم ہے، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کے لیے فرمان روائی ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور آخر آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ القصص کی کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون. سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے رب العالمین کے. لہ الحکم، اللہ اکبر. یعنی اس کے سامنے چلتی کس کی ہے؟ یعنی ایک کم از کم ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایک بندے کے قانون اور ایک بندے کا جو حکم نامہ آتا ہے، جو ہماری اوسان خطا کر دیتا ہے، جو ہماری نیند حرام کر دیتا ہے، کہ اللہ کے حکم پر ہمارا یقین نہیں ہے، کہ اللہ کے فیصلوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اتنا یقین ہونا چاہیے. ظلم کے خلاف کارروائی کرنا، اقدام کرنا، اس کو روکنے کے لیے بہتر کوشش کرنا، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بڑھ کر کے اللہ کے وعدوں پر یقین، یہ بہت بڑی اہم چیز. اس طرح کے آیتیں قرآن مجید میں بکثرت ہیں. میں آنے والی درس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. حدیث میں بھی اللہ رب العالمین کا یہ جو نام الحکم الحکیم موجود ہے. میں 2 حدیثیں سناتا ہوں میں آج کے اس درس میں، بس باقی تفصیلی گفتگو آنے والی درس میں انشاءاللہ. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داود السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الادب میں، اور امام نسائی رحمہ اللہ آداب القضات اپنے السنن کی سنن نسائی میں. یہ حدیث سند صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے شریح، نام یاد رکھیے گا، بہت دلچسپ قصہ ہے. ایک صاحب ہے جن کا نام ہے شریح ابن ہانی ابن یزید ابن نحیک. شریح ابن ہانی یہ تابعی ہیں، بلکہ کبار تابعین میں سے ہیں. 78 ہجری 70 پر 8 ہجری میں سجستان جو افغانستان میں آتا ہے وہاں تک پہنچے تھے وہ فتوحات کے طور پر، بطور فاتح کے وہاں جا کر کے انتقال ہوا ان کا. کبار تابعین میں سے یہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں. ان کے جو والد ہیں ہانی ابن یزید ابن نحیک الحارثی المدحجی، یہ صحابی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں یعنی فتح مکہ کے بعد یہ اپنے علاقے کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ جو صحابی ہیں ہانی ابن یزید، ان کی کنیت تھی ابو الحکم. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم. سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ان کی روایات ہیں کتب ستہ میں سے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں ان کی روایت ملتی ہے. یہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں انہیں بلاتے تھے کیا کہہ کر کے؟ یا ابو الحکم، ابو الحکم کر کے بلاتے تھے ان کو. اللہ کے رسول ان کو بلائے صلی اللہ علیہ وسلم اور بلا کر کے کہا کہ ان اللہ هو الحکم. الحکم تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، الحکم تو اللہ رب العالمین ہے. وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور سب معاملات کے فیصلے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ ہی فیصلے کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَكَيْفَ تُكْنَى ابو الحکم، آپ جو ہے کس طرح سے ابو الحکم کی کنیت آپ کے لیے رکھی گئی ہے؟ کیسے لوگ آپ کو ابو الحکم کر کے بلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، معاملہ ایسے ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کے درمیان جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو مجھے یہ حکم فیصل کے طور پر بٹھاتے ہیں، میں فیصلہ کرتا ہوں، میرے فیصلے سے سب راضی ہو جاتے ہیں، تو مجھے ابو الحکم کہہ کر کے بلانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن الشیء، کتنی اچھی بات ہے، اتنا اچھا معاملہ ہے آپ کا. ایسے کہا کہ آپ کی آل اولاد بھی ہیں؟ کہا کہ ہیں. ایک کا نام شریح ہے، ایک کا نام مسلم ہے، اور ایک کا نام ہے عبداللہ. اللہ کے رسول نے کہا فمن اکبرہم، ان تینوں میں سے بڑے کون ہیں؟ کہا کہ شریح. کہا کہ انت ابو شریح، اب سے آپ ابو شریح ہوں گے. ایسے کہا اللہ کے رسول نے علیہ السلام. تو تاریخ کی کتابوں میں جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ان کی کنیت ابو شریح ہی لکھی جاتی ہے. ابو جہل بھی ابو الحکم ہی تھا، بخت عقل تھی اس کی، صاحب رائے تھا وہ، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا اس نے. یعنی افسوس ہے ایسے عقل پر. مجھے اس حدیث مبارکہ کو سنانا کر بتانا کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان اللہ هو الحکم، اللہ حکم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا نام. اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آنے والے درس میں بتاؤں گا آپ کو باذن اللہ تعالی. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار اس کتاب میں لائے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے کس صحابی کا نام لیا؟ میں نے ابو ہریرہ نہیں، سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی آئے، ایک دیہاتی. یہ لوگ جو ہے نا بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، بہت ہی کھلے مزاج کے ہوتے ہیں، البتہ تہذیب کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، جفا غالب رہتی ہے، لیکن مطلب حالات دیکھے بغیر بہرحال کہہ دیتے ہیں. ان میں بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں، بہت ہی مہذب بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑے جری ہوتے ہیں عام طور پر. ایک تفصیلی موضوع ہے. میں نے ایک درس دیا تھا کہ دیہات میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار، اس میں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا تھا. تو جو عرب ایک دیہاتی نا، گاؤں کے ایک آدمی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول علمنی کلاما اقولہ، مجھے کچھ ایسا کلام سکھاؤ کہ جسے میں بارہا کہوں، اس کا ورد کرتا رہوں، اسے پڑھتا رہوں. بہت دلچسپ ہے. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان رب العالمین. یہ کلمات اللہ کے رسول نے ان کو سکھائے. آخر میں کہا ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم.
الحکیم دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام. یہ پوری دعا سکھائی اللہ کے رسول نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو آپ پڑھتے رہیں. وہ جو عربی تھے انہوں نے صاف لفظوں میں اللہ کے رسول سے کہہ دیا, کہا کہ اے اللہ کے رسول فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي, یہ سارے کلمات تو میرے رب کی تعریف کے لیے, میرے لیے کیا ہے اس میں, میرے لیے مانگنے کے لیے کیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان رب العالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. اس میں تو میرے رب کی کبریائی, عظمت اور تعریفی کلمات ہیں. فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي, میرے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام کہ قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی, یہ آپ کہتے رہے. یہ دعا اللہ کے رسول نے ان کو سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے علیہ السلام یہ نام لیا کہ الحکیم. بس آج کی اس نشست میں اس لفظ کا معنی اور اس کے دلائل, آنے والی نشست میں انشاءاللہ اس نام کا اثر کیا ہونا چاہیے ہماری طبیعت میں, ہماری زندگی میں, اس نام کا تقاضا کیا ہے, اس نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیسے ہونی چاہیے, یہ تفصیلی باتیں انشاءاللہ میں آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آپ حیران رہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نام قرآن مجید میں کس اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ اکبر. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.